تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم. عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم. گنبد خضرا کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ. خطبہ مسرونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کا میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا جسے آیت درود بھی کہا جاتا ہے، اور ہر دعا کے اخیر میں بار بار اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، یعنی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آیت کریمہ کو آیت درود بھی کہا جاتا ہے، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بالخصوص اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کو بھیجنے کا حکم ہمیں فرمایا ہے. ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود اور خوب سلام بھیجو. اللہ عز و جل کے اس فرمان پر عمل بحمدہ تعالی جاری و ساری ہے، اور جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ اپنی زبان پر اس کا وظیفہ جاری رکھتے ہیں. اور اس آیت کریمہ پر عمل کرنا یہ ہر مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے کہ ایک مرتبہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا یہ فرض ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اگر کسی مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک، ان کا نام نامی، اسم گرامی لیا جائے تو ایک مرتبہ اس مجلس میں درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، اور جتنی مرتبہ لیا جائے اور جتنی مرتبہ درود پڑھا جائے تو اتنی مرتبہ درود پڑھنا مستحب ہے۔ یہ علماء اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں کہ کم سے کم زندگی میں ہر مسلمان پر ایک مرتبہ تو درود پڑھنا فرض ہے، کہ اگر ایک مرتبہ بھی اس نے درود نہ پڑھا تو وہ گناہگار ہوگا۔ اور ہر مجلس میں، جیسے یہ ایک مجلس ہے، اس میں آقا علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہماری کوئی بھی نیک مجلس ہو بغیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے نہ تو اس مجلس کی ابتدا ہوتی ہے نہ اس کی انتہا ہوتی ہے۔ ابتدا اور انتہا میں درمیان میں کئی مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی ہم لیتے ہیں، تو اگر مجلس میں کئی مرتبہ نام لیا گیا تو ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، لیکن بار بار پڑھنا کہ جب بھی آقا علیہ السلام کا نام لیا جائے درود پڑھے تو یہ مستحب ہے، کار ثواب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار اس درود پڑھنے والے پر بھی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اب آئیے، یہاں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یصلون یہ عربی لفظ ہے اور یہ صلاۃ سے ماخوذ ہے، یعنی اس کا اصل لفظ صلاۃ ہے۔ اسی لفظ سے ہم نماز کا معنی بھی مراد لیتے ہیں، اسی لفظ سے ہم نماز جنازہ بھی لیتے ہیں، اور اسی لفظ کا معنی دعا بھی کیا جاتا ہے، اور اسی لفظ کا معنی درود بھی کیا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں عربی کے اندر جیسا موقع محل ہوتا ہے وہاں پر صلاۃ کا معنی ویسا مراد لے لیا جاتا ہے، لیکن اصل صلاۃ کا معنی ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں اور اردو میں اس کا معنی تلاش کریں تو اصل صلاۃ کا معنی ہوتا ہے دعا کرنا۔ لیکن جب صلاۃ کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف کی جائے، یعنی یہ کہا جائے کہ اللہ صلاۃ بھیجتا ہے، اور صلاۃ کا معنی ہم درود کرتے ہیں، اور درود یہ فارسی لفظ ہے، درود یہ فارسی لفظ ہے، اور اسی کا معنی ہم اردو میں رحمت کرتے ہیں۔ حالانکہ رحمت خود عربی لفظ ہے، لیکن چونکہ عربی کے بہت سے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اردو میں ہم ان الفاظ کو بولتے رہتے ہیں، تو اس لیے رحمت ہی اس معنی کو رکھا جاتا ہے، اور کوئی خاص معنی اس کا اردو کے اندر پیش نہیں کیا جاتا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب درود کی نسبت یعنی صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہو، مطلب یہ ہو کہ اللہ درود بھیجتا ہے، اللہ صلاۃ بھیجتا ہے اپنے نبی پر، تو اس سے کیا مراد ہے؟ علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر ساوی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پر ان کی تعظیم کے ساتھ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، ان کی تعظیم کے ساتھ ایسی رحمت نازل فرماتا ہے جو ان کی تعظیم سے ملی ہوئی ہو، ایسی رحمت اللہ اپنے نبی پر نازل فرماتا ہے۔ اور فرشتوں سے مراد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں،
فرماتے ہیں علامہ ساوی کہ فرشتوں سے مراد یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں اس کے محبوب پر ایسی رحمت نازل کرنے کی دعا کرتے ہیں جو آپ کی شان کے لائق ہو. ایسی رحمت یعنی فرشتے درود بھیجتے ہیں، مطلب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر تو رحمتوں کا نزول فرما. اور جب بندوں کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے ہماری طرف کہ انسان بھی درود اور سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ مولا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نزول فرما. تو بہرحال آیت کریمہ بڑی جامع ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تعریف اس آیت میں بیان کی گئی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن پر رحمتوں کو نازل فرمائے اور لگاتار نازل فرمائیں، پھر اس ذات بابرکات کے مقام اور مرتبے کا کیا پوچھنا. آئیے علماء کے چند اقوال آپ کی خدمت میں اسی آیت کریمہ کے حوالے سے پیش کرنے کی کوشش کروں. حضرت حافظ محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پر رحمتوں کو نازل فرماتا ہے. مطلب یہاں اس آیت کریمہ میں اس کا مقصد کیا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے، اس بات کو اس نے اپنے بندوں میں کیوں بیان کیا، اس کا مقصد اور اس کی منشا کیا ہے. تو حضرت علامہ حافظ محمد بن عبد الرحمن بیان فرماتے ہیں کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں، یعنی اللہ تعالی عرش اعظم پر ملائے اعلیٰ کہتے ہیں وہ فرشتے جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، مقربین، اور اللہ تبارک و تعالی ان اعلیٰ فرشتوں میں، ان بلند و بالا فرشتوں میں کیا فرما رہا ہے یہ ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت علامہ عبد الرحمن بن سخاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گویا کی اپنے بندوں میں اپنے حبیب کی قدر و منزلت کو ظاہر کر رہا ہے کہ اے میرے بندو، تم تو روئے زمین پر میرے محبوب کا ذکر کرو نہ کرو، لیکن میں اپنے فرشتوں میں اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہوں. اعلیٰ جماعت میں ہم اور آپ کیا اپنے محبوب کا ذکر کریں گے؟ رب قدوس خود اعلیٰ جماعت میں، ہم سے بہتر جماعت میں، ان جماعت میں کہ جو جماعت گناہوں سے پاک ہے، فرشتوں کی جماعت میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت بیان فرما رہا ہے، اور یہ بیان فرمانا اس کا جاری و ساری ہے. اور پھر تمہیں بھی اس بات کا حکم دے رہا ہے عالم اولا میں، ملائے اعلیٰ میں، تو وہ رحمتوں کا ذکر اپنے محبوب پر فرما رہا ہے اور تمہیں بھی دے رہا ہے، تاکہ نیچے کا عالم اور اوپر کے عالم دونوں کی رحمتیں اس کے محبوب پر جمع ہو جائے. تمہیں بھی اس بات کا حکم دیا گیا ہے. اور دوسری بات بیان فرماتے ہیں حضرت علامہ حافظ محمد بن عبد الرحمن سخاوی کہ یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یصلونا. یہ بھی ایک عربی گرامر کے اعتبار سے ایک لفظ ہے جس کا معنی کیا کیا جاتا ہے، غور کریں تو آپ کی روح تازہ ہو جائے گی. اس کا معنی جب کیا جاتا ہے تو اس کے دو معنی کیے جاتے ہیں، ایک حال اور ایک استقبال کا. دونوں معنوں کے لیے لفظ یصلون آتا ہے، جس کا معنی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر وہ آدمی کر رہا ہے یا کرے گا، لیکن جب مطلق ہوتا ہے تو دونوں معنی مراد ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ اللہ اپنے محبوب پر درود نازل فرما رہا ہے اور فرماتا رہے گا. یہ نہیں ہے کہ کبھی ایک مرتبہ اس نے اپنے محبوب پر رحمت نازل کی، بلکہ اللہ کی جو بھی صفت ہے نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، جس کو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس لیے کہ اس کی کوئی ابتدا ہی نہیں ہے. کیونکہ ابتدا اگر کسی چیز کی ہوگی تو اس کے لیے کوئی زمانہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تو زمانے سے پاک ہے، کیونکہ زمانہ تو اللہ کے بنانے سے وجود میں آیا، اور اللہ کا وجود ایسا وجود ہے جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ غور کر اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے امت محمد اپنے نبی کے مرتبے پر غور کر کہ اللہ کیا فرما رہا ہے. وہ یہ فرما رہا ہے کہ اے لوگو، تم تو تمہاری پیدائش کے بعد ہماری توفیق سے تم میرے محبوب پر رحمتوں کی دعا کرو گے، درود پڑھو گے، لیکن ہماری شان یہ ہے کہ ہم تو تب سے ان پر رحمت نازل فرما رہے ہیں جب تب بھی نہیں تھا اور جب بھی نہیں تھا. کیونکہ تب اور جب تو پیدا ہی اسی وقت ہوا ہے جبکہ زمانہ پیدا ہوا، اور زمانے کا وجود بعد میں ہوا. اللہ عز و جل کی ذات اور صفات اصلی اور ابدی ہے. تو فرمایا کہ جب کائنات نہ تھی اس وقت بھی رب اپنے محبوب پر رحمتوں کا نزول فرما رہا تھا، اور ایک دن جب کائنات ختم ہو جائے گی جب بھی رب کی رحمت اپنے محبوب پر نازل ہوتی رہے گی. تو اسی کو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود اللہ تو بھیج رہا ہے اور بھیجتا رہے گا. نہ اللہ کی ذات کبھی فنا ہوگی اور نہ ہی کبھی محبوب پر رحمتوں کا نزول کبھی ختم ہوگا، یہ جاری و ساری ہی رہے گا. اسی لیے بزرگان دین نے بالخصوص اپنے محبوب پر رحمت و سلام کی تکرار کی ہے. جس نے جس زبان میں چاہا اپنے محبوب پر درود بھیجا، جس انداز میں چاہا. بڑے بڑے بزرگان دین جنہوں نے اپنا روز مرہ کا مشغلہ ہی یہ بنا لیا کہ وہ محبوب پر درود و سلام بھیجتے رہتے تھے. اور الحمدللہ یہ قسمت اہل سنت ہے کہ وہ کم از کم روزانہ ایک دن ایک مرتبہ فجر کے بعد اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجتے ہیں. ویسے متعدد طور پر انفرادی طور پر تو درود بھیجا ہی جاتا رہتا ہے، لیکن ایک ساتھ جمع ہو کر یہ ہم جو پڑھتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. تو یہ قسمت اہل سنت ہے کہ اپنی زبان سے وہ اپنے محبوب پر لاکھوں کروڑوں درود روزانہ بھیجتے رہتے ہیں. تو بھیجنا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور ایک مرتبہ نہیں جتنی مرتبہ بھیجنا ہو بھیجنا چاہیے، کثرت درود کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک اور عالم دین حضرت علامہ امام سہل بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کی قدر و منزلت اور ان کے مقام و مرتبے کو کس طریقے سے اس آیت میں بیان کیا. آپ سماعت کریں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی قدر و منزلت قرآن میں بیان کی، اور ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو تو سبوں نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. تو تمام فرشتوں نے ایک ساتھ حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا، حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا. یہاں اس آیت کریمہ سے اللہ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قدر و منزلت کو بیان کیا، اور یہ بیان کیا کہ حضرت آدم کی ذات پاک کیا ذات ہے کہ اللہ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، انہیں مسجود ملائکہ بنایا، انہیں فرشتوں کی سجدہ گاہ بنایا
کہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کیا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی قدر و منزلت ہے۔ لیکن حضرت علامہ امام سہل بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے امت محمد غور کر اس بات پر، جب حضرت آدم کو اللہ نے فرشتوں سے حکم دیا کہ وہ سجدہ کرے تو سجدہ بھی ایک عبادت ہے اور درود بھی ایک عبادت ہے، لیکن دونوں درود میں، دونوں عبادتوں میں فرق دیکھیے کہ اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، لیکن کیا اللہ فرشتوں کے ساتھ آدم کو سجدہ کرنے میں شامل تھا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کسی کو سجدہ کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ساری تحیت اور عبادت ہے، ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہے۔ اللہ عز و جل کسی کو سجدہ کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ شریعت اسلامیہ کے اندر یہ ممکن و ناممکن و محال، امپاسبل ہے کہ اللہ کسی کو سجدہ کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی سب سے بڑھ کر ذات ہے، اور جو سب سے بڑھ کر ذات ہوتی ہے وہ کسی کو سجدہ نہیں کیا کرتی، ساری کائنات اس کے آگے جھکا کرتی ہے۔ اسی لیے ہم ایک ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جو سب سے طاقتور ہے، سب سے بڑا ہے، ہم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے مقام و مرتبے کا حامل ہو، وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا ہے، تعظیم کے لائق ہو سکتا ہے، اس کی تعظیم کی جا سکتی ہے۔ ہم اللہ کے محبوبوں کو معظم مانتے ہیں، معزز مانتے ہیں، قابل تعظیم اور قابل عزت مانتے ہیں، لیکن قابل عبادت ان کو نہیں مانتے۔ قابل عبادت ہمارے نظریے میں صرف اللہ کی ذات پاک ہے، اسی کی عبادت کی جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جاتی۔ تو پتہ چلا، علماء فرماتے ہیں کہ سجدہ بھی دیکھیے ایک عبادت ہے، اور درود پاک پڑھنا بھی تو ایک عبادت ہے، اس لیے کہ درود بھی تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ لیکن یہاں دیکھیے کہ فرشتوں کے ذریعے حضرت آدم کی قدر و منزلت ظاہر کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے مقام و مرتبے کے حامل ہیں، بڑے مقام و مرتبے کے حامل ہیں۔ بھائی بات کرنا ہے تو باہر جا کے بات کر لیں، خاموشی کے ساتھ یہاں درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قدر و منزلت آدم علیہ السلام کو بیان کیا فرشتوں کی سجدہ کرانے کے ذریعے، لیکن حضرت امام سہل بن محمد فرماتے ہیں کہ غور کریں کہ اس سجدے کرنے میں خود اللہ شریک نہ تھا، لیکن جب محبوب کی قدر و منزلت کو بیان کیا تو ارشاد فرمایا کہ فرشتے بھی سجدہ، فرشتے بھی رحمتوں کا نزول کرتے ہیں اور رحمتوں کی دعا کرتے ہیں اور محبوب پر درود پڑھتے ہیں، اور میں خود رب تعالی بھی اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہوں، میں بھی رحمتوں کا نزول کرتا ہوں۔ اور وہ سجدہ ملائکہ تو ایک مرتبہ آدم کو تھا، صرف ایک ہی مرتبہ ہوا، لیکن محبوب کی قدر و منزلت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ان پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اور ہمیشہ تک ان پر رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ پتہ چلا کہ کتنی بہتر عبادت ہے، کتنی بہتر عبادت ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا۔ اور علماء فرماتے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس مہینے کے حوالے سے، ویسے تو درود پاک ہر مہینے میں پڑھنا چاہیے، کثرت سے پڑھنا چاہیے، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی شعبان کا مہینہ آتا تو اپنے مریدوں، محبین، معتقدین کو یہ نصیحت فرماتے، ہوا شہر الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بزرگان دین درود و سلام کی کثرت کر دیا کرتے تھے، ویسے ان کے وظیفے میں درود و سلام تو جاری ہی رہا کرتا تھا، لیکن جب بھی شعبان المعظم کا مہینہ آتا، وہ شعبان المعظم کے مہینے میں اپنے دیگر دنیا کے کام کو کم کر کے درود و سلام کی کثرت کر دیا کرتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔
اور اس مہینے کے حوالے سے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ رمضان اور شعبان کا مہینہ کیا ہے. فرماتے ہیں کہ شعبان المطہر و رمضان المکفر، کہ شعبان گناہوں سے پاک کرنے والا مہینہ ہے اور رمضان گناہوں کے کفارہ ادا کرنے والا مہینہ ہے. کہ رمضان کی عبادتوں کے ذریعے تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور شعبان کی عبادتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گناہوں سے پاک و صاف فرما دیتا ہے. پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً یہ مہینہ جو ہمارے درمیان جاری و ساری ہے، اس میں علماء فرماتے ہیں کہ یوں تو پورے 12 مہینے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن بالخصوص اس مہینے کی جو چند عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں ہمیں اضافہ کر دینا چاہیے. ایک عبادت تو یہی درود پاک پڑھنا، اس مہینے کی خاص عبادت، اور دوسری عبادت ہے روزہ رکھنا، اور تیسری عبادت ہے قرآن کی تلاوت کرنا. یہ خاص عبادتیں شعبان المکرم کے مہینے کی عبادتیں ہیں. بزرگان دین ان 3 عبادتوں کو، قرآن کی تلاوت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت اور روزوں کی ادائیگی خوب کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ سوائے رمضان کے چند دنوں کے، سوائے شعبان کے چند دنوں کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے ماہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزے سے ملا دیا کرتے تھے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. اسی طریقے سے میں آج صرف، کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے کہ تینوں پر وقت میں گفتگو کروں، صرف درود پاک کے فضائل کو آپ سماعت کریں کہ یہ کرنے میں آسان بھی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا بہتر ثواب بھی عطا کیا جاتا ہے. ویسے ہر عبادت کا ثواب انسان کی نیت پر موقوف ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر عبادت میں خالص اور مخلص بننے کی توفیق، رہنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء فرماتے ہیں کہ درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث کریمہ کے اندر مروی ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درود شریف کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار درود پڑھنا انسان کے لیے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے. ایک بار درود پاک پڑھنا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ بھی درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود پاک پڑھنے کے ثواب سے ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے. ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے اور اس فرشتے کو یہ حکم دیتا ہے کہ اے فرشتے، تجھے میں نے اپنے فلاں بندے کے درود پڑھنے کے ثواب کے عوض پیدا کیا ہے، لہذا قیامت تک تو میرے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہنا. وہ فرشتہ قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے جو ایک مرتبہ خلوص دل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے. پڑھیں درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام. پیارے اسلامی بھائیو، غور کریں کہ درود پڑھنے کی ایک مرتبہ کی یہ فضیلت ہے کہ ایک مرتبہ کوئی درود پڑھے تو قیامت تک اس کو یہ فائدہ ملے. لیکن جو درود کی کثرت کرتے ہیں، حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا ہے اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے خواب میں اپنا دیدار کرا دیتے ہیں. یہ ہے درود پاک کی دوسری فضیلت، جو کثرت سے درود پاک پڑھے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کا نزول فرمایا، وحی نازل کی اور ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے محبوب پر درود و سلام بھیجا کرو کہ درود پڑھنے سے تمہاری تکلیفیں دور ہوں گی، غم ختم ہو جائیں گے اور تمہارے رزق میں برکتیں پیدا ہو جائیں گی. قربان جائے یہ حکم کس کو ہے؟ یہ جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہے
کہ اے موسیٰ اگر فکروں کو، غموں کو اور رزق میں برکتوں کو پیدا کرنا چاہتے ہو اور فکروں اور غموں کے اندر کمی کو پیدا کرنا چاہتے ہو تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرو، تو تمہاری ان پریشانیوں کو دور کر کے اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ درود شریف واقعی پڑھنے میں ایک بہت چھوٹی عبادت معلوم ہوتی ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب یہ قیامت کے دن معلوم ہوگا۔ اسی ضمن میں علماء ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرما رہا ہوگا کسی کے لیے جنت کا تو کسی کے لیے جہنم کا، کسی کو جنت کی طرف جانے کا پروانہ سنا دیا گیا ہوگا تو کسی کو جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہوگا۔ فرماتے ہیں ایسے موقع پر ہر ایک نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، اور جیسا کہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور منظر کشی کی گئی ہے کہ ایک ایسا عالم ہوگا کہ آدمی اپنے عزیز و اقارب اور قریبی رشتہ داروں سے دور بھاگ رہا ہوگا۔ قرآن کریم فرماتا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ اس دن کو یاد کرو جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں اور باپ سے بھاگے گا اور اپنی بیوی سے بھاگے گا، غرض کی ہر ایک کے لیے ایک الگ معاملہ ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ آج چاہے دنیا میں کوئی کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو، لیکن اگر قیامت کے دن باپ کے پاس نیکیوں کی کمی ہوگی اور اگر وہ بیٹے سے کہے گا کہ مجھے ایک نیکی دے دو تمہاری تاکہ میری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، تو بیٹا کہے گا تم اپنی نیکی مجھے دے دو تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ غرض کی ایک دوسرے سے بھاگیں گے، لیکن وہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی امت کو تلاش کر کے انہیں جو ہے بخشوا رہے ہوں گے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور ان پر کثرت سے درود پڑھنے کے سبب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا۔ تو اسی ضمن میں ایک حدیث پاک علماء بیان کرتے ہیں کہ میزان عمل پر لوگوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ ایک شخص ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو بیان کیا اپنے صحابہ کے درمیان کہ میرے صحابہ، ایک شخص ہوگا جس کے اعمال گناہوں کے بہت زیادہ ہو چکے ہوں گے اور نیکیوں کا پلڑا اس کا ہلکا ہو چکا ہوگا، اور اللہ کی طرف سے اسے یہ حکم ہو چکا ہوگا کہ اسے جہنم میں گھسیٹ کر لے جایا جائے۔ فرشتے اس کو جہنم میں گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو تمام انسانوں کے باپ ہیں، وہ عرش اعظم کے قریب کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں کون جنت میں جا رہا ہے اور کون جہنم میں جا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم میری امت کے اس شخص کو دیکھیں گے جس کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے اور میری توجہ اس طرف نہ ہوگی، تو حضرت آدم مجھے ارشاد فرمائیں گے یا احمد یا احمد، اے احمد اے احمد، اس طرف توجہ کرو۔ تو حضرت آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان سے کہوں گا لبیک یا ابا البشر، میں حاضر ہوں اے تمام انسانوں کے باپ، فرمائیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ تمہارے امتی کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے پاس جاؤں گا جس کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اور میں اس سے دریافت کروں گا کہ کیا بات ہے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ، اسے جہنم کا حکم سنا دیا گیا ہے اس لیے کہ اس کے پاس وہ نیکیاں نہیں ہے جس کے سبب یہ جنت میں جا سکے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اسے چھوڑ دو۔ وہ کہیں گے یا رسول اللہ، ہم اللہ کی بارگاہ میں محکوم ہیں، اللہ کی طرف سے ہمیں یہی حکم ملا ہے کہ اسے ہم لے جائیں اور جہنم میں دھکیل دیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنی داڑھی کو پکڑ لوں گا اور اپنے رب عز و جل کی عرش کی طرف توجہ کروں گا
اور رب عز و جل سے یوں عرض کروں گا کہ مولا کیا تو نے یہ وعدہ نہ کیا تھا کہ تو قیامت کے دن مجھے محروم نہ کرے گا اور مجھے خوش کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد فرشتوں سے ہوگا کہ اے فرشتوں جیسے میرے محبوب فرماتے ہیں ویسا ہی کرو. چنانچہ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ ہم تو محکوم ہیں, ہم تو حکم ماننے والے ہیں, ہم اطاعت گزار ہیں, فرمائیں آپ کیا کہتے ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسے واپس میزان عمل پر لے جایا جائے, اسے واپس وہاں لے جایا جائے جہاں پر نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں. چنانچہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس شخص کو واپس میزان عمل پر لایا جائے گا اور پھر واپس اس کے نامہ اعمال کا وزن کیا جائے گا. ابھی بھی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا, نیکیوں کا پلڑا کم ہوگا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک پرچی جو انگلی کے ایک پورے کے برابر ہوگی وہ پرچی اپنی جیب میں سے نکالوں گا اور نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دوں گا تو وہ بھاری ہو جائے گی. چنانچہ اور پھر اس کے لیے جنت کا پروانہ سنا دیا جائے گا, وہ شخص خوش ہو جائے گا اور پھر میرے دامن سے لپٹ جائے گا اور کہنے لگے گا کہ اے مقدس چہرے والے تمہارا چہرہ آج کے دن خوش ہے جبکہ ہر ایک نفسی نفسی میں مبتلا ہے. یہ تو بتاؤ کہ مجھے چھڑانے والے تم کون ہو. تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ میں کہوں گا مجھے نہیں پہچانتا, میں تیرا وہی نبی ہوں جس پر تو درود پڑھا کرتا تھا. تیرے وہ درود کا ثواب میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال رکھا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے مغفرت تیری بخشش فرمائی اور تجھے جنت کا پروانہ سنا دیا ہے. پیارے اسلامی بھائیو غور کرے کہ کیسی فضیلت اللہ نے اس درود پاک میں رکھی ہے. اسی لیے تو علماء فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے کا وہ ثواب ہے, ایک مرتبہ اگر کوئی درود پڑھتا ہے, ایک مرتبہ اگر کوئی درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ دنیا اور ما فیہا سے بھی بہتر ہے. اور یقیناً اس کی قدر و منزلت اور اس کے ثواب کی قدر و منزلت ہمیں قیامت کے دن ہی معلوم ہوگی. اور آپ نے دیکھا حدیث پاک کی ضمن میں کہ کیسا دنیا کے سارے اعمال اس کے برباد ہوئے لیکن صرف درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرمائی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر عبادتوں کو ترک کر دیا جائے, صرف درود پڑھا جائے یا درود پڑھ کر ہم دوسرے گناہ کرتے رہیں. بعض لوگ درود پڑھتے رہتے ہیں اور پھر جب کسی کی برائی شروع ہو جاتی ہے, غیبتیں شروع ہو جاتی ہے تو اس میں بھی شریک ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا درود پڑھنے کا حال ہے. بعض لوگ درود پڑھتے ہیں, کثرت سے درود پڑھتے ہیں, اور آج کے زمانے میں درود ایسا پڑھا جاتا ہے کہ لوگ واقعی پڑھتے ہیں لیکن فائدہ ان کے اندر نظر نہیں آتا. کئی لوگ ایسے ہوتے بھی ہیں کہ درود کا فائدہ ان میں نظر نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ پیارے اسلامی بھائیوں درود کو پاک زبان سے پڑھنا چاہیے, اور پاک زبان وہی ہوتی ہے جو مسلمانوں کی غیبت, مسلمانوں کی چگلیاں اور ان کے تعلق سے بدگمانیوں سے خالی ہوا کرتی ہے. لیکن ہمارا حال بیکار ہے, ہم اپنے ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے ہیں, درود پڑھ رہے ہیں اور کسی مسلمان کی برائی کی بات آئی اس کی غیبتیں ہم شروع کر دیتے ہیں, اس کی برائیوں کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کے تعلق سے طرح طرح کی باتوں کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے درود پڑھنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے. درود پڑھنا ہے اپنی زبان کو پاک و صاف کریں اور دل کو مسلمان کی کینوں اور جو ہے حسد سے پاک و صاف کریں اور لوگوں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو روکیں اور پھر درود پاک پڑھیں تو دیکھو اس کا کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے. بزرگان دین صرف درود پڑھتے تھے, یعنی نماز 5 وقتہ عبادت و ریاضت نمازوں کی جو پابندیاں ہیں اس کے علاوہ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی روزی کا کیا وظیفہ ہے, اس کا کیا وظیفہ ہے, اس کا کیا وظیفہ ہے. علماء فرماتے ہیں, ہم نے ایک بزرگ سے سنا کہ پرانے بزرگان دین ساری برکتوں کے حصول کے لیے صرف درود پڑھتے تھے, صرف درود پڑھتے تھے, اور اگر کوئی ان کے پاس آتا تو درود پڑھنے کے فضائل بیان کرتے اور کہتے کہ درود پڑھو اللہ تعالیٰ تمہاری ہر مصیبت کو دور فرما دے گا. لیکن آج کیا معاملہ ہے؟ آج اگر کوئی روزی کے لیے ہمارے پاس آئے یا کسی عالم دین کے پاس جائے اور اگر وہ درود پڑھنے کے لیے کہے تو کہے درود تو میں پڑھتا ہوں, کوئی اور چیز بتائیے. پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ہے ہمارے اعتقاد کی کمی اور یہ ہے ہمارے یقین کی کمی. ہم نے درود کے مقام و مرتبے کو سمجھا ہی نہیں ہے. اگر ہم اس کے مقام و مرتبے کو سمجھ لیے ہوتے, کیونکہ سب سے آسان وظیفہ اور سب سے بھاری وظیفہ وہ یہی درود پاک ہے. اور درود پاک کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں کہ درود ایک ایسی عبادت ہے
کہ دیگر عبادتیں ریاکاریوں کی نظر ہو جاتی ہے. اگر آپ کی دکھاوے کی صورت پیدا ہو گئی تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی. لیکن اگر درود کو دکھاوے کے طور پر بھی پڑھا جائے تب بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے. یہ درود کا مقام ہے. اب ہم درود کی اہمیت کو سمجھیں, اس کے مقام کو سمجھیں, اور اب پھر اس پر غور کر کے ہم جب پڑھنا شروع کریں گے تو یقیناً اس کے فوائد حاصل ہوں گے. بزرگان دین درود پڑھ پڑھ کر ولایت حاصل کر لیا کرتے تھے, اللہ کی بارگاہ سے توکل حاصل کر لیا کرتے تھے. دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہوتا جو درود کی برکت سے ان کا پورا نہ ہو جایا کرتا تھا. لیکن ہم نے درود کو کسی چیز کا حامل سمجھا ہی نہیں ہے. بس ہم یہی سمجھتے ہیں کہ سرکار کا نام آئے تو درود پڑھنا چاہیے. یقیناً پڑھنا چاہیے, لیکن اس کی برکتوں پر توجہ رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بالخصوص ہمیں درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کثرت کے ساتھ, علماء فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ کثرت سے درود پڑھنے والے کی بخشش تو ہوگی, لیکن کثرت سے روزانہ درود پڑھنے والے کا کیا مقام ہوگا. علماء فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت کثرت سے درود پڑھنے والا جب تمام لوگ سورج تلے ہوں گے تب اسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا. وہ 50,000 سالہ دن جو دھوپ کا ہوگا, اللہ تعالیٰ کثرت سے درود پڑھنے والے کو سایہ عرش عطا فرمائے گا, عرش کا سایہ اسے عطا فرمائے گا. اور کثرت سے درود پڑھنے والا, خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے کل بروز قیامت وہ میرے زیادہ قریب ہوگا. تو یقیناً اس وقت کیسی بھیڑ ہوگی, تمام اولین آخرین جمع ہوں گے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کون نہیں چاہ رہا ہوگا. کسے یہ تمنا نہیں ہوگی کہ میرے آقا علیہ السلام کا آج قرب مل جائے, آج ان کا پڑوس مل جائے. تو فرماتے ہیں کہ جو کثرت سے درود پڑھے گا وہ میرے قریب ہوگا. اب علماء فرماتے ہیں کہ کثرت سے درود پڑھنا کس کو کہتے ہیں. کثرت ہم عادت بھی بنائیں کثرت کی, تو کتنی مرتبہ ہم پڑھیں کہ جو کثرت سے درود پڑھنا ہو جائے. علماء کا اس میں اختلاف ہے, بعض نے کچھ تعداد بیان کی, بعض نے کچھ تعداد بیان کی, لیکن سب سے آسان تعداد جو ہمارے لیے ہے, جس پر اکثر علماء متفق بھی ہیں, وہ ہے کہ 313 مرتبہ کثرت سے درود پڑھا جائے. 313 مرتبہ اگر کوئی مسلمان روزانہ درود پڑھتا ہے تو یہ کثرت سے درود پڑھنا ہو جاتا ہے. ورنہ بزرگان دین کی بات چھوڑ دیں, وہ تو دن میں 40,000 ہزار مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے. 1,000 1 جو ہے 2,000 50,000 ہزار تک کی روایتیں بزرگوں کے بارے میں منقول ہیں کہ وہ درود پڑھا کرتے تھے. ہم اور آپ سے اتنی عبادتوں کا ہونا آج کے زمانے میں بہت مشکل ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے کوئی بعید نہیں ہے. لیکن ہم اور آپ جس حال میں زندگی گزار رہے ہیں, ہمارا کھانا پینا اور جس معاملے میں ہیں, بہت مشکل ہے. لیکن اللہ کی توفیق سے کوئی بعید نہیں ہے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ مولا زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن زیادہ نہ ہو سکے تو کم سے کم 313 مرتبہ روزانہ درود پڑھنے کی عادت بنا لیجیے. یہ تو 12 مہینے, لیکن چونکہ شعبان کا مہینہ ہے, اور شعبان کس کا مہینہ ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے. فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ, شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے, لہذا اور حضور غوث پاک فرماتے کہ ہوا شہر الصلاۃ علی النبی, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے. تو ہم حضور غوث پاک کے بھی دیوانے ہیں, ان کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے 313 سے زائد مرتبہ درود پڑھیں. زیادہ درود پڑھیں, جتنا زیادہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ نیکیوں میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوگا, عبادتوں میں دل لگے گا, پریشانیاں کم ہوگی, اور آخرت کے فائدے تو ایسے بے شمار ہیں کہ ہم اس کو شمار ہی نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور درود پاک کی لذتیں ہمیں عطا فرمائے.